بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ سداد اس کی جنت کا واقعہ۔ دوستوں ہم جانیں گے کہ سداد کون تھا۔ یہ سداد اور اس کی جنت کا واقعہ ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک سدید اور دوسرا سداد۔ ایک ایسی قوم گزری جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ اکثر علماء نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد سداد کا بیان کیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکیں اور خدا کی قدرتوں کا نظارہ دیکھنے سے لوگوں کو نصیحت ہو۔ عاد قوم میں سدید اور سداد دو بھائی تھے۔ یہ دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ سدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک کی حالت میں جیتے تھے لیکن وہ بڑا انصاف والا تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پر پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دو لوگوں نے عجیب حالات سنائے۔ ایک بولا میں نے اس سے زمین کا ٹکڑا لیا اور قیمت دے کر، اور اس پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے اور میں اسے دینا چاہتا ہوں، اس لیے خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا میں نے زمین بیچی ہے، اس لیے اس میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اس لیے خزانہ بھی اسی کا ہے۔ اب اسے لینا چاہیے لیکن یہ ہیلا بہانہ کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ سدید نے پوچھا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک کے پاس بیٹی اور ایک کے پاس بیٹا۔ سدید نے حکم دیا ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح سدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی سدید کو بھی ایمان کی دعوت دی لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد سداد گدی پر بیٹھ رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا مگر وہ بولا اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانیاں کرے گا۔ سداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں ایسے رہوں گا۔ پھر سداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے سے عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونے چاندی ہیرے جواہرات اور حکم دیا کہ جتنے مشک عنبر اور موارد اس کے ہاتھ آئیں وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ اس ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ اسے وہ جگہ بھی مل گئی، ایک ایسی جگہ جہاں کی ہوا بھی جنت کی طرح ہی خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کروائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کی کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی دیواریں تھیں۔ آسمان کو چھوتی تھی۔ اس کی چمک اور دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی تھی ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی سے بنائی گئی تھی، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون اور خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور اس کے پیڑوں کی سرخ سونے کی پھلوں سے لاد کر مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت اس پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ سداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مسک و عنبر بچھوائے۔ اس کے محلوں کے چاروں طرف سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ سونا صرف اتنا ہی نہیں، دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا۔ اس نے اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند ماسکوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ لگ بھگ 12 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو سداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ سداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چل نکلا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے اور سینگ سونے کے اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ سداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کا جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور سداد نے اپنا گھوڑا پیچھے اس کے دوڑا دیا۔ بہت دور تک دوڑ چلی، یہاں تک کہ سداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اس نے ایک ڈراؤنی قسم کا گھڑ سوار ملا۔ اس نے سداد سے کہا کیا
اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اسے بنانے کے بعد تجھے سکون مل جائے گا۔ سداد اس گھڑ سوار کے یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں کسی کو 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ سداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے اسرائیل تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہو اور شروع سے ہی تمہارا یہ کام رہا ہے، کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ جان نکالتے وقت کچھ دیا بھی آئی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے خدا میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس پر زیادہ ترس تمہیں آیا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا۔ ایک دن ایک گاؤں کو آپ کے حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا۔ ایک دن ایک ناؤ کو میں نے آپ کے حکم کے مطابق توڑ دیا اور اس کے تختے الگ کر دیے۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کو سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں رہنے دو۔ اس وقت میں رو پڑا۔ میں من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گئے جنگلی درندوں کے منہ کا لقمہ بنے گا۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے، مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آتا تھا۔ اور دوسرا سداد میں مجھے بڑی دیا آئی، اس نے کئی برس سے عمارت بنوائی تھی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے مرحوم رہا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے ودا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل یہ سداد وہی لڑکا تھا جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم یوں فرمایا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتوں اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ، پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہریں میں نے بہائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت دیا، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے ادا کر دی، پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو